انسان تخلیق کے بعد کہاں اور کتنا رکے گا، اور تخلیق ہونے کے بعد جب اس کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ چند روز گزارنے کے بعد موت دے گا تو مرنے کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوں گی، آئیے آج کے اس سبق میں سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے انشأکم، تمہیں پیدا کیا، من نفس، ایک جان سے، من نفس، من معنی سے، نفس جان، واحدہ ایک، اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ فمستقر، ٹھہرنے کا مقام، ومستودع، اور سپرد ہونے کی جگہ، اور سپرد ہونے کی جگہ، اور تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام اور سپرد ہونے کی جگہ۔ قد فصلنا، قد تحقیق، فصلنا، ہم نے تفصیل بیان کر دی، آیاتی، دلائل کی، ہم نے دلائل کی تفصیل بیان کر دی، لقوم، اس قوم کے لیے، یفقہون، جو سمجھتے ہیں۔ تحقیق ہم نے دلائل کی تفصیل بیان کر دی اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ تحقیق ہم نے دلائل کی تفصیل بیان کر دی ہے اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر جو سورہ انعام کی آیت نمبر 98 ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے ابتدا میں ارشاد فرمایا، اپنی قدرت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے، اپنی قدرت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا۔ آپ پر یہ سوال ہے، اس کا جواب آپ نے کامنٹ سیکشن میں دینا ہے۔ وہ من نفس واحدہ کون ہے؟ ایک جان سے پیدا کیا، وہ ایک جان کون سی ہے جس سے اللہ رب العالمین نے انسان کی کریشن کی، تخلیق کی ہے؟ سوال سمجھ گئے ہوں گے آپ، کیا کہا میں نے؟ آپ پر یہ سوال ہے کہ من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، وہ ایک جان کون ہے؟ وہ ایک جان کون سی ہے جس سے انسان کو تخلیق کیا ہے؟ اس کا جواب میں نے آج نہیں دینا، آپ نے اس کا جواب کامنٹ سیکشن میں، جیسے بھرپور جواب آپ کی طرف سے آ رہے ہیں کہ سپیس ہی باقی نہیں رہتی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک نفس، ایک جان سے پیدا کیا، اللہ کی شان ہے یہ۔ ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے جہان تخلیق کر دیا، ایک جان سے جہان تخلیق کیا۔ جہان سارے کے سارے جتنے بھی انسان یہاں دھرتی پہ آ چکے، آئے ہیں یا
آئیں گے. کیا کہا میں نے؟ آ چکے، آئے ہیں یا آئیں گے. جتنے بھی انسان اس دھرتی پہ آ چکے یا آئے ہیں یا آئیں گے، سب کے سب کو من نفس واحدہ، ایک جان سے اللہ رب العالمین نے تخلیق کیا ہے. اور یہ صرف اور صرف اس شاہکار کی قدرت ہے جس نے یہ عظیم الشان مخلوق تخلیق فرمائی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اس کے ٹھہرنے کا مقام. تخلیق کے بعد انسان کہاں ٹھہرتا ہے؟ تخلیق کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی انسان کے نطفے کو تخلیق کرتا ہے، اور اس نطفے کی جائے قرار جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ماں کا پیٹ. ماں کے پیٹ میں انسان 9 مہینے پرورش پاتا ہے. 9 مہینے یہاں 3 اندھیروں کے اندر اللہ رب العالمین نے کیسے ایک انسان کو تخلیق کیا ہے. یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ کیسے وہاں سانس لیتا ہے. ٹھیک ہے. کیسے وہ وہاں خوراک لیتا ہے، کیسے وہ وہاں زندہ ہے، کیسے وہ وہاں پر اپنی جگہ مستقل کیے ہوئے ہے. یہ سب کچھ اگر ہم سمجھ لیں تو پھر ہمیں اس قادر مطلق اللہ رب العالمین کی ذات پہ ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ جو 3 اندھیروں کے اندر جہاں نہ ہوا ہے، نہ جہاں پانی ہے، اور جہاں نہ خوراک کا انتظام ہے، اللہ رب العالمین اس انسان کی تخلیق فرماتا ہے. تو جو وہاں پہ تخلیق فرما رہا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر جب وہ دنیا میں بھیجتا ہے، تو جب ہر چیز جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تخلیق کی ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ یہاں دنیا میں ہمیں کتنی زیادہ نعمت نصیب فرماتا ہے. یہاں بھیج کر وہ ہمیں بھولتا نہیں ہے. جو وہاں پرورش کر رہا ہے یہاں بھی پرورش وہی کرتا ہے، جو وہاں پال رہا ہے یہاں بھی وہی پالتا ہے. اور دوسری بات مستودع، اور اس کے ٹھہرنے کا مقام کہ قیامت تک اس نے کہاں ٹھہرنا ہے. مرنے کے بعد قیامت تک اس نے کہاں ٹھہرنا ہے؟ روح اس کی عالم ارواح میں چلی جائے گی، اور جسم اس کا کہاں ہوگا؟ قبر میں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ روح کہاں جائے گی؟ عالم ارواح میں. روح کہاں جائے گی؟ عالم ارواح میں. اور جسم قبر کے اندر ہوگا. اب اس کی کیفیات کیا ہوں گی؟ یہاں مختلف کیفیات ہیں. خدا تعالیٰ اللہ رب العالمین معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. یا تو انسان عذاب میں ہوگا یا انسان راحت میں ہوگا. سمجھ میں آ رہی؟ یا انسان سکون میں ہوگا یا عذاب میں ہوگا. عذاب میں کیوں ہوگا؟ خدا نہ خواستہ اگر وہ کافر رہا اور کافر ہی مرا تو اللہ تعالیٰ قبر میں اسے عذاب دیں گے. مومن تھا اور مومن ہی مرا تو اللہ تعالیٰ اسے راحت اور سکون نصیب فرمائیں گے. ٹھیک ہے. اگر کافر تھا، کافر ہی مرا تو پھر کیا ہوگا؟ قبر میں عذاب. اور مومن تھا اور مومن ہی مرا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے قبر میں راحت نصیب فرمائیں گے. اور اگر وہ دنیا میں مومن تھا لیکن گنہگار تھا، اب یہ اللہ رب العالمین کی ثوابدید پر ہے کہ اللہ چاہے اپنی قدرت سے، اللہ چاہے اپنے فضل سے اپنے بندے کے گناہ معاف کر کے اسے قبر میں راحت نصیب فرما دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے. یہ اللہ کی ثوابدید پر ہے، اللہ جو چاہے وہ کرے. لیکن یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین کے کچھ بندے ایسے ہیں جو قبروں میں جاتے ہیں، جن کے قبر میں جانے کے بعد ان کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی ہے. جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور اسی طرح حفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی. جن کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے کہ مٹی ان کے وجود کو، کیڑے ان کے وجود کو کھاتے نہیں ہیں. اور ہم جیسے گنہگار جب قبر میں جاتے ہیں تو 3 مہینے کے اندر ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے، جو ان کا جسم ہے، وہ گل سڑ جاتا ہے، کیڑے کھا چکے ہوتے ہیں. تو فرمایا یہ ہے تفصیل، ہم نے جو دلائل واضح کیے یہ ان کی تفصیل ہے. اور یہ اس کے لیے ہے جو سمجھدار ہو، جو سمجھنے والا ہو، جو سمجھنے والا ہو، جو سمجھنے والا ہو. یہ اللہ نے لقوم یفقہون لقوم یعلمون یہ پڑھا آپ نے. جو جاننے والا ہو، علم والا ہو، سمجھنے والا ہو، دلائل اسے ہی فائدہ دیتے ہیں. ورنہ وہ لوگوں کا کیا
اپنے اساتذہ کا کیا، ماں باپ کا کیا، قرآن کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم پہ اپنا فضل فرمائے اور اللہ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔